سب پہ فائق بے گما تھے سیدی یفتر رضا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کل کی جو تاریخ تھی عرس حضور تاج الشریعہ کی تاریخ تھی، اور اس جامع مسجد کے اندر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے کارناموں کے حوالے سے، ان کی مختصر کرامتوں کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے، اپنی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے اس روئے زمین پر کچھ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام سلسلہ بسلسلہ آتے رہے اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ بالآخر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نبوت و رسالت کا یہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، چنانچہ خاتم النبیین کی دلیل قرآن سے اس طور پر ملتی ہے، انا خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند کر دیا۔ حضور خود فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اللہ کا پیغام انبیاء کرام لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو جب میرے نبی پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اب اللہ کا پیغام کون لوگ پہنچائیں گے؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کون بتائیں گے؟ اللہ کے تمام جملہ فرامین پر عمل کون کروائیں گے؟ اللہ کی تمام جائز اور ناجائز چیزوں کے بارے میں قوم کو کون بتائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے وہ کام جو انبیاء کرام قوم تک پہنچاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، وہ سارے امور جو انبیاء کرام نبھاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ سارے کام علماء ربانیین کریں گے، علماء نبھائیں گے۔ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اب وہ سارے کام علماء کرام بتائیں گے، کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، سب چیزیں علماء کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم کے حوالے سے تمام چیزوں کے بارے میں اب علماء قوم کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ بے شمار علماء آپ جب نظر ڈالیں گے
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سے اب تک جو دین کا کام چلا وہ علماء کے ذریعے سے چلا۔ آپ دیکھیں حضور کے بعد سے اب تک، حضور کے فوراً بعد وہ تمام امور صحابہ نے نبھایا۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا، تابعین نے نبھایا۔ تابعین کا زمانہ ختم ہوا، تب تابعین کے سپرد ہوا۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ، ائمہ مجتہدین، اور آج کے دور میں بھی آپ جائزہ لیں گے تو دونوں دین و سنیت کا کام علماء کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کر رہے ہیں، صالحین کرام کر رہے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں سے، انہی علماء میں سے، انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نام حضور تاج الشریعہ کا بھی ہے، جنہوں نے ماضی قریب کے اندر صرف ہند و پاک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین و سنیت کے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان جس خطے اور علاقے میں چلے جاتے تھے، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی تھی، ایمان کی کھیتی لہلہانے لگتی تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے احسانات ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی ذات کتنی اہم ذات تھی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان ایک اچھے عالم اور ایک اچھے مفتی، ایک اچھے محدث، ایک اچھے مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اللہ کے ولی بھی تھے، وہ بھی باکرامت ولی تھے، اور آپ پیر بھی تھے۔ آج آپ پوری دنیا کا سرسری طور پر جائزہ لیں، پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو ایسے ایسے باباؤں اور پیروں کی بھرمار ہے جن کا شریعت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے شریعت کی بنیادی چیزیں کیا ہیں اور شریعت ہمیں کن کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ شریعت کی پاسداری نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے حبیب کے سنتوں پر عمل نہیں ہے، مگر قوم کے اندر گمراہیت پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو پیر ثابت کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ پیر ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ہواؤں میں اڑنے لگے اور شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ کا ولی ہونے کے لیے شریعت مطہرہ کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے اللہ کے جملہ فرامین پر عمل ضروری ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جملہ فرامین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور افسوس کی بات ہے ایسے باباؤں اور پیروں کے جال میں بہت سارے مسلمان ایمان والے بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں آج ایک جاہل پیر کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں 10 انگوٹھی دیکھ لیتے ہیں، لال پیلا رومال دیکھ لیتے ہیں، بڑا جبہ اور قبہ دیکھ لیتے ہیں، ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لوگ ان کی دامِ فریب میں آ جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے چمکتا جو دکھائی دے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اس کے اندر کا جائزہ لیجئے، اس کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں، شریعت مطہرہ کی پاسداری ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے اندر شریعت مطہرہ کی پاسداری ہے، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتا ہے، تب آپ اس کی دستبوسی بھی کر سکتے ہیں، قدم بوسی بھی کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے جس کا شریعت سے دور دور تک واسطہ نہ ہو، جس کا ناطہ نہ ہو، ایسے لوگوں کی عزت اور تکریم بھی یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا جو شخص فاسق ہوتا ہے اس کی توہین واجب ہوتی ہے اور پیر جو ہوتا ہے اس کی تعظیم ضروری ہوتی ہے۔ آج اتنی ہی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر لوگ پھنس جاتے ہیں، دامِ فریب میں آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں جب قیامت قریب ہوگی تو اس سے کچھ سال پہلے دجال پیدا ہوگا۔ اگر آج کے دور میں دجال آ جائے تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ لوگ اس کو کیا کیا تسلیم کر لیں گے۔ جب ایک جعلی پیر کے دامِ فریب میں لوگ اتنی آسانی سے آ جاتے ہیں جو صرف اپنے لال پیلے رومال سے لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، دجال آئے گا تو اس کے کارنامے کیا ہوں گے آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے۔ وہ آئے گا اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا اور بارش چالو ہو جائے گی،
وہ آئے گا اپنی انگلی کا اشارہ کرے گا اور جہاں پر بنجر زمین ہوگی وہاں سبزہ اگ جائے گا، اپنی انگلی کا اشارہ کر دے گا اور درختوں میں پھل آ جائیں گے، ایسے ایسے وہ کارنامے انجام دے گا۔ آج کے دور میں دجال آ جائے تو نہ جانے کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھیں گے۔ اس واقعے کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، اندر کی چیز دیکھیے، اس کے اندر واقعی اللہ و رسول کی محبت ہے کہ نہیں۔ آئیے میں آج آپ کو پیمانے بتاتا ہوں، پیر کے اندر کتنی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر بھی کسی بھی پیر سے آپ کو مرید ہونا ہے، کسی بھی پیر کو جاننا ہے واقعی یہ پیر ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کے اندر ان 4 چیزوں کو ضرور دیکھ لیں۔ علامہ شمس الدین جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قانون شریعت کے اندر ان 4 چیزوں کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ ان 4 چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس دور کے جعلی پیروں کا بھی جائزہ لیں کہ کیا وہ ان 4 چیزوں پر کھڑے اترتے ہیں کہ نہیں، اور ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے اندر یہ 4 صفات بدرجہ عدم موجود تھی۔ آپ دیکھیں فرماتے ہیں سب سے پہلے کسی بھی پیر کے اندر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، ورنہ اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہوگا اور وہ خود مسلمان نہیں ہوگا تو اپنے مریدوں کے ایمان کی حفاظت کیا کرے گا۔ سب سے پہلے اس چیز کا دیکھنا ضروری ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ اب ذرا حضور تاج الشریعہ کے اندر اس چیز کو دیکھیے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جہاں پر خود سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے، وہیں پر آپ نے اپنے مریدوں کو نہ جانے کتنے لوگوں کو، دنیا کے بے شمار لوگوں کو خود مسلمان بنایا اور ان کی عقائد و اس عقائد کی اصلاح فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں پیر کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ خود سنی صحیح العقیدہ ہو، مگر حضور تاج الشریعہ کی ذات دیکھیے، آپ خود بھی صحیح العقیدہ تھے اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کی ایمان کی اصلاح آپ نے فرما کر اس دنیا سے رخصت فرمائی۔ یہ تھے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان۔ دوسری شرط دیکھیے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس پیر کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ فاسق مولد تو نہیں ہے۔ فاسق مولد کا یہ مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں وہ اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ نماز کو جماعت سے نہیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھیں نماز نہ پڑھنے والا تو فاسق ہے ہی، اگر کوئی جان بوجھ کر جماعت کو بھی ترک کرتا ہے تو وہ بھی فاسق میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو پیر کے اندر اس چیز کا بھی دیکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ظاہری طور پر گناہوں میں ملوث رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، نہیں تو وہ خود نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اپنے مریدوں کو کیا درس دے گا۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھیے، جہاں آپ خود نمازوں کی پابندی کرتے تھے وہیں پر آپ ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف اور سنن و نوافل اس قدر کرتے تھے کہ آپ اللہ کے اتنے مقرب بندے بن چکے تھے کہ آپ کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ سنن و نوافل پڑھتا رہتا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں قوت گرفت میری ہوتی ہے، زبان تو اس کی ہوتی ہے مگر اس میں قوت گویائی میری ہوتی ہے، زبان سے صدا اس کے نکلتے ہیں مگر نکلنے سے پہلے میں قبول کر لیتا ہوں، پیر تو اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں چلنے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ بلا شبہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نہ صرف فرض و واجبات کے آپ پابند تھے بلکہ سنن و نوافل کے اس قدر آپ پابند تھے کہ آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ آپ نے جو چاہا وہ آپ کی زندگی میں ہو کر رہ گیا۔ وقت مختصر ہے، نہیں تو میں آپ کے سامنے 2-4 کرامتیں بیان کرتا، ٹرین کے حوالے سے، پلین کے حوالے سے آپ کرامات تاج الشریعہ، سوارح تاج الشریعہ، تجلیات تاج الشریعہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیں تیسری شرط یہ ہے کہ جس پیر سے بیعت ہونا ہے اس کے اندر یہ چیز دیکھی جائے گی
کہ اتنا علم وہ ضرور رکھتا ہو کہ وہ مسائل شرعیہ کو سمجھ سکے اور جس بھی مسئلے کی ضرورت پڑے وہ اس کتاب کو کھول کر اس کے اندر سے مسئلہ نکال سکے، ورنہ جائز اور ناجائز میں فرق ہی نہیں پتہ چلے گا تو اپنے مریدوں کو کیا بتائے گا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ یہ تیسری شرط ہے، اس کے اندر اس چیز کا دیکھنا ضروری ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے اندر اگر اس صفت کو لے کر بیان کیا جائے تو نہ جانے کتنے اوقات نکل جائیں گے۔ آپ کے اندر اتنے علم تھے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ علماء عرب و عجم نے بھی آپ کے علم کا لوہا مانا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جامعہ ازہر مصر میں جہاں پر لوگ اپنا ایڈمیشن لینا فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں کے اساتذہ نے آپ کو فخر ازہر کا ایوارڈ بھی پیش کیا تھا۔ یاد رکھیں، حضور تاج الشریعہ کو فخر ازہر کا ایوارڈ اس لیے نہیں پیش کیا گیا تھا کہ آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ حضور تاج الشریعہ کو فخر ازہر کا جو ایوارڈ پیش کیا گیا تھا وہ صرف اس بنیاد پر پیش کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے، اپنی جد و جہد کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ آپ ایک اہم انسان ہیں، اور آپ نے دین و سنت کے حوالے سے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ خالص لوجہ اللہ آپ نے انجام دیا ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کا علمی مقام تھا، چاہے تفسیر کے حوالے سے ہو، تحقیق کے حوالے سے ہو، حدیث کے حوالے سے ہو، قرآن کے حوالے سے ہو۔ بخاری شریف پر حاشیہ حضور تاج الشریعہ نے لگایا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے علمی مقام پر بحث کیا جائے، بے شمار کتابیں آپ نے لکھی ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اندازہ لگتا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا علمی مقام کیا تھا۔ یہی وجہ ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نہ صرف بریلی کے قاضی تھے بلکہ پورے ہندوستان کے قاضی تھے۔ قاضی القضات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قاضیوں کے آپ قاضی تھے، پورے ہندوستان کے قاضی تھے۔ یہی وجہ ہے صرف آپ کے پاس ہندوستان کے مسائل نہیں جاتے تھے، آپ کے فتاوی تاج الشریعہ کو اٹھا لیجئے، جنہوں نے سوال کیا اندازہ ہوگا کہیں آپ کے پاس موریشس سے سوال آ رہا تھا، کبھی امریکہ سے سوال آتا تھا، زمبابوے سے سوال آتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے دنیا کے دیگر ممالک سے آپ کے پاس مسائل شرعیہ پوچھنے کے لیے لوگ فون سے بات کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سوال بھیجا کرتے تھے۔ یہ آپ کا علمی مقام تھا، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے آپ کے علم کو سراہا تھا۔ آخری بات سنیں، چوتھی شرط یہ ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس پیر کا سلسلہ متصل ہونا چاہیے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک اگر وہ سلسلہ متصل نہیں ہوگا تو فیض ہی نہیں پہنچے گا، برکت ہی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ جس پیر سے آپ کو بیعت ہونا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، جن سے خلافت ملی ہے کہیں ایسا تو نہیں ان کو جس سے خلافت ملی ہے اس کے اوپر کوئی ایسا پیر گزرا ہے جس کا سلسلہ مرتقی تھا، یا وہ پیر فاسق تھا، شریعت مطہرہ کا پابند نہیں تھا۔ اگر بیچ میں کوئی ایسا فاسق گزرا ہے، ایسا پیر گزرا ہے، تو چونکہ فیض کا سلسلہ بند ہو گیا، اس پیر تک فیض پہنچا ہی نہیں، تو جب مرید ہوگا کوئی تو اس تک فیض کو اسے پہنچے گا۔ ان چار چیزوں کا دیکھنا کسی بھی پیر کے اندر ضروری ہے۔ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حسن تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ ایک اعلان سماعت فرما لے، مسجد کا کام بہت ہی زور و شور پر